اسامہ تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا، تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ کو قتل کیا ہے؟ کہ بڑے بڑے صحابہ حضور کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان و علی، لیکن اسامہ ابن زید اس حالت میں بھی حضور کے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے، اتنا لاڈلے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی جب کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا حضور کو غصے میں تو ڈرتے تھے، اسامہ ابن زید کو بھیجے، یہ حضور کا لاڈل ہے۔ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے نبی الاسلام اور حسین ابن علی کو، اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، اتنا لاڈلا بچہ۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی، اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا تو عین اس حال میں اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا۔ صحابہ کرام کو کھٹک گئی بات، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، آپ نے اسامہ کو بلایا، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اور بات ٹھیک تھی، دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ ایک منٹ پہلے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، جب وہ نیچے آیا ہے تو کلمہ پڑھا، یقیناً ڈر کے ہی پڑھا ہے اس نے، دنیاوی ایویڈنس میں تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ ڈر کے پڑھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں بزرگ دل دیکھ لیتے ہیں، تو بزرگوں کے بزرگ صحابی، حضور کے لاڈلے ترین منہ بولے بیٹے، زید ابن حارثہ کا بیٹا، حضور کا پوتا منہ بولا، بخاری مسلم میں ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے نبی علیہ السلام اور حسین ابن علی کو، اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، اتنا لاڈلا بچہ۔ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ حضور کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان و علی، لیکن اسامہ ابن زید اس حالت میں بھی حضور کے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے، اتنا لاڈلے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی جب کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا حضور کو غصے میں تو ڈرتے تھے، اسامہ ابن زید کو بھیجے، یہ حضور کا لاڈل ہے۔ وہ جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور مقدمہ حضور کے پاس ہے، اب کسی کی جرت نہیں کہ حضور کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، تو ادھر بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنی بڑی شے ہے، اور نبی اسلام نے ممبر لگوا کے فرمایا کہ تم نے اس کو سفارش کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اور وہاں پہ بھی اسامہ ابن زید، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنا لاڈلا صحابی ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا، اور سر اگلے الفاظ بہت خطرناک ہیں۔ آپ فرمایا اسامہ تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا، تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ کو قتل کیا ہے؟ اور آپ نے ایک جملہ ریپیٹ کیا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ حضور یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے، حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ظاہر ہے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، سر اللہ کے نبی آپ کو ڈانٹتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے ہوں کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا، تو آپ کہیں گے میرے تو پلے ہی کوئی شے نہیں رہی ہے۔ آج سن کے ہم کانپ رہے ہیں، جس بندے کو ڈائریکٹ حضور نے یہ بات کہی ہے، اس اسامہ ابن زید کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا۔ اور یہی معاملہ صحیح بخاری میں خالد ابن ولید کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا، انہوں نے بھی اس طریقے سے ناحق قتل کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے بھی اسی طرح ڈانٹنے والا معاملہ کیا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ سر اس کی تھوڑی سی میں انجینئرنگ کروں، ایک شخص موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو تو نبی علیہ السلام صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور آپ کے ملک کے مولوی کلمہ گو جو بیچارے سامنے کھڑے ہیں ان کو دہشت گردوں کو لانچ کر کے ان کو اسیسینیٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تیرا کلمہ قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں جو ہمارا یہاں پہ ایک وہ گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہوا، وہ چینج بھی ہو گیا، پھر بھی کتنے لوگوں نے ویڈیوز چڑھائی کہ نہیں جی اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا۔ اب وہ چینج ہو گیا، سارا قانون واپس ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کیوں کیا تھا۔ ایک مسلمان جس سے ایک لغزش ہوئی اور اس نے رجوع بھی کر لیا، اس کو یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور نبی علیہ السلام اس کافر کو جو مارنے کے لیے ایک مسلمان کو آیا ہے اور ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو مارنے کے اوپر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ تو یہ مولوی کیا منہ دکھائیں گے جو مسلمانوں کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگا کے ان کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن دیکھیں، جس کا دل چاہتا ہے جس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ کلمے کا اتنا احترام ہے میرے بھائی، صرف کلمہ پڑھنے کا، یا تو کلمہ پڑھا ہو بس دوسرے فرقے کا ہو تو اس کے لیے کوئی احترام نہیں، چاہے کوئی منہ سے بول کے کہتا رہے نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں تیرا یہی مطلب تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا، آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسامہ ٹھیک ہے تو نے صحیح فیصلہ کیا، اور میں بس اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرنا، جو اس نے کہہ دیا ہے اس کا احترام کرنا۔